بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ قرآن کی دعوت جو ہے انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر۔ قرآن ایک کتاب انقلاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی، اس لیے وحی کی گئی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو خبردار کر دوں۔ اس وقت میں قریش مکہ تھے، قریش مکہ کو خبردار کر دوں، اور پھر جس تک جو پہنچے اسے خبردار کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داری کہ وہ قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں، اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ اللہ کی پرستش ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے آرڈر کو ماننا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، وحی کیا جا رہا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وانہ لذکر لک ولقومک، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ شرف بخشا ہے کہ مکہ کے اندر قریش کے لیے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اگر قریش مکہ اس اعزاز کو جو ہے اعزاز نہیں سمجھتے، اس کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اس سے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی کہ اللہ کے دیے ہوئے اعزاز کو جو ہے اپنے لیے قبول نہ کریں۔ اگر قبول نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں کتاب انقلاب بھیجی تھی، قرآن بھیجا تھا جو تمہیں دعوت دیتا تھا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جو تم سے پہلے انسانوں کا خالق ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس سے تمہارے لیے ثمرات پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق کا سامان ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ اگر تم اس قرآن سے اعراض کرتے ہو، وسوف تسألون، ان قریب تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے قرآن سے کیسے اعراض کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔